بغداد کا نام سنا ہے کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ فرما رہے قاری صاحب سبھی جانا چاہتے ہیں، چلیں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم آرام کر رہے ہیں۔ ہاں بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے، اسی زمین میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی، جن کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا چومنے کے لیے۔ آپ کو یہ انعام ملتا ہے تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد اسی بغداد شہر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں جن کا نام ان کے دلوں پہ نقش ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، جنہیں امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اسی بغداد میں بزرگ لیٹے ہیں جن کو خواجہ ابوالحسن نوری نور 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 کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کہتے تھے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ان کا نام پڑ گیا خواجہ ابوالحسن نوری۔ اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو ابوبکر شبلی کہا جاتا ہے۔ اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں شیخ محروس، جن کو اپنے وقت کا امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد میں ایک محلہ ہے کرخ، جہاں شیخ بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں ذوالنون مسی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں شیخ سری سکتی شیخ جنید بغدادی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں خواجہ حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں منصور حلاج لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں خواجہ شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں سرکار داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر پھر سے بولے تو اسی شہر کے قریب میں کربلا ہے، جہاں امام حسین لیٹے ہوئے ہیں، جہاں مولا عباس لیٹے ہوئے ہیں، اون محمد لیٹے ہوئے ہیں، حر اور قاسم اور حبیب مظاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب میں کوفہ ہے، جہاں ولایت کی دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب کے بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی بغداد میں اتنے بڑے بڑے مشائخ عظام ہیں کہ امام غزالی اسی بغداد میں ہے، شیخ ابو خمرہ ہندی اسی بغداد میں ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، خواجہ قطب الفی ابدال بنا دیے گئے، اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ عامری اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہو، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ کتنے لوگ چلیں گے بغداد؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ چلیں گے۔ تیاری کرے، سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، اور کوئی کام، اسی سارے کام اس کام کے بعد سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے۔ پھر کوئی شہر نور نہ بنے گا، کوئی میوات نہ بنے گا، کوئی بھاگلپور نہ بنے گا، کوئی احمد آباد نہ بنے گا۔ آپ دو کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، انشاءاللہ بولے۔ چلیں گے بغداد۔ اسی بغداد میں وہ درویش لیٹا ہوا ہے جس کو بشر حافی کہا جاتا ہے، بشر حافی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بات مجھے بتانا ہے، اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہانی مجھے بڑی یاد آئی اس وقت کلمہ شریف کے حوالے سے۔ دیکھیں اللہ کی برکت، دیکھیں آپ بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، میرا دل بڑا لگے گا۔ اسی بغداد میں ایک دریا ہے جسے دریا دجلہ کہتے ہیں۔ یہ دریا دجلہ، یہ نہر دجلہ ہے جو بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے۔ یہ نہر گزرتی ہے، ایک طرف کو کاظمین کہتے ہیں جہاں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امام محمد جواد تقی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں جانتے انہی کے قریب میں امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کے علاقے کو آزمیہ کہتے ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں۔ انہی کے مزار کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ بشر حافی۔ بشر حافی، نام یاد رہے گا؟ نام یاد رہے گا؟ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ فائنل کر دیں کہ اے میرے نوکر، میرے چاکر، میرے متعلم، تجھے یہ سبق یاد ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ سرکار بشر حافی رحمت اللہ تعالی، معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بھٹیاں اگر کسی کے پاس تھی تو بشر حافی کے پاس تھی۔ پورے بغداد میں، کردستان میں، کرکوک میں، سلیمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیچنے میں کوئی مشہور تھا تو جناب بشر حافی مشہور تھے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشر حافی نے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں ان کے شراب کے استعمال کے بعد، مر گئے ان کے شوہر، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے بشر حافی کی شراب پی کر کے، نہ جانے کتنے آشیانے اجڑ گئے تھے، نہ جانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں، انہی کے شراب خانے کی شراب استعمال کر کے۔ پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بشر حافی ہے۔ شراب کے نشے میں تھے۔ آواز پہنچی؟ بولے، سنیے گا بس۔
شراب کے نشے میں تھے. ایک شراب خانے سے، بیئر بار سے، میکدے سے، بھٹی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا. نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں. کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں. بشر حافی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا. کہتے ہیں اللہ کا نام چمک رہا تھا. میں نشے میں تھا. میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا. جب گھر آیا تو میں نے اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے بسایا، اور پھر اس نام خدا کو میں نے اونچی جگہ طاق پہ رکھا. رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند. بشر حافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا. ابھی بیٹھے ہی تھا، میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ آواز آئی بشر موجود؟ میں نے کہا ہے بول. دروازہ میں نے کھولا. اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے. باری باری بولے سبحان اللہ. نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جیلانی بھائی کے دادا کو بھی، جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی، اور میرے ان بھائیوں میں، ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو، علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں. اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما دے. بانٹے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو. تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا انشاءاللہ. بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ کہا بشر. میں نے کہا ہاں. بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر، ان کو میرا سلام بولنا. تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو؟ رب نے کہا ہاں. تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر. تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے، بشر تو شراب کا عادی ہے، اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا؟ کیسے اللہ کو سلام بھیجے گا؟ کون سا عمل کر لیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن میرے دوست، میرے مقرب بندے، میرے ولی سن، آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے. میں نے اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں لا کے کھڑا کیا. اللہ اکبر. اللہ. دل کی دنیا بدل گئی. تڑپ گئے، زمین پر لوٹنے لگے، ہوش لوٹ آیا، توبہ کی توفیق مل گئی. بشر حافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیک پا جاؤں. موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے. بشر حافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی، پکے شرابی، شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے. معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے، تو اپنے اپنے بچوں سے، دوستوں سے بولے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا، اپنے گھر میں بھاگ جا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے. اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا. بچے ان سے ڈرتے تھے بشر حافی سے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے. بشر حافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، سبحان اللہ، جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشر حافی اپنے گھر سے نکلے، وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ، گھر سے باہر نکل آؤ. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی. آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے، آپ کی روح کو، آپ کے فکر کو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی بشر حافی ہے. کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بغدادی آواز آ رہی ہے، ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے.
بس یہ بات آخری بشر حافی سرکار کے حوالے سے چل رہی تھی. آواز پہنچ رہی ہے, آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ, یاد رکھیں گے. ہاں, بشر حافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لیے, ایک عظیم بزرگ ہیں مولا کائنات کے خلیفہ ہوتے ہوتے, عظیم بزرگ ہے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے ہوتے, ان کی بارگاہ میں گئے. بولے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیک مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے, آپ قبول فرما لیں, مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں. آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ, جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ, دریا ریگستان میں چلے جاؤ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کہا جا کے یہ پڑھو, کیسے پڑھ کے بتائیں, شرمائے نہیں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اونچی آواز میں. میرے رب کا نام ہے, ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ. سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا, نائی سے, خادم سے کہا ادھر ادھر. وہ قریب آیا, جی حضور بتائیں کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے ہونٹ, یہ ہونٹ نا, یہ کے اوپر جو مونچھوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے, اسے تراش دے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. وہ قینچی اور کنگھی لے کے آ گیا, قینچی لیے ہوئے اور کنگھی لیے ہوئے, پوزیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا. شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے, آپ پڑھ رہے الا اللہ الا اللہ. اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے؟ بولے, سب کی آواز آنی چاہیے. الا اللہ الا اللہ, پورا پنڈال گونج جائے, پیٹرول پمپ کے در و دیوار گونج جائیں. بولے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. وہ قینچی اور کنگھی پوزیشن بنائے کھڑا ہوا تھا, اور شیخ جنید بغدادی الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. بہت دیر تک وہ جھکا رہا. اس نے بعد میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. شیخ جنید بغدادی فرماتے میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے, لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواجہ حسن بصری کے لاڈلے نے بشر حافی کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟ یہی جسے آپ نے پڑھا. کیا پڑھا یاد ہے؟ نہ پڑھ کے بتائیں. تفریح کا سامان نہیں تو آپ ذرا محبت سے بولیں الا اللہ الا اللہ. سرکار بشر حافی واپس آئے, بھٹیاں توڑ دی, شراب خانے گرا دیے, یعنی جی سی بھی چل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سب بسمار کر دیا, غریب ہو گئے. آئے نا تو ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سرکار بشر حافی کہتے ہیں 2-3 دن ہو گئے میری بیوی میرے پاس آئی. اس نے کہا میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں. یہ بڑے بچے ہیں, بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں, اب تو ان بچوں کی خوراک کے آوا گون کا راستہ بند ہو گیا ہے. اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو, بازار چلے جاؤ, اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ. تمہیں کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ. 100-200 روپے مثال کے طور پر ملیں گے, دال نمک چاول لے آؤ گے, بچے بھوکے نہ رہیں گے, کھاتے رہیں گے, اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا. بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی, میں کل جاؤں گا. صبح ہوئی تو معلوم ہے کیا کیا بشر حافی نے؟ ایک جھولا لیا, ایک لوٹا لیا, ایک مسلح لیا. کر دوں, ایک جھولا لیا, ایک لوٹا لیا, ایک مسلح لیا. شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر نہیں گئے بشر حافی. دریائے دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بالکل بیچوں بیچ بغداد کے بہتی ہے, وہاں قریب چلے گئے. لوٹا نکالا, نہر دجلہ سے پانی نکالا, وضو کیا, مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. الا اللہ. آپ دعا فرمائیں سکتے ہیں بڑے محبت سے الا اللہ الا. ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے تو آپ پڑھیں تاکہ ان کے کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے گواہی دے دیں انشاءاللہ. ذرا محبت سے پڑھیں الا اللہ الا اللہ. وہ آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. معلوم ہے کیا ہوا؟ صبح سے شام ہو گئی. بڑے سکوت اختیار کرے, پوری کائنات آئے گی, آپ کیوں پریشان؟ وہ سب آگے ماشاءاللہ. کون آنا ہے؟ غوث پاک کے بیٹے آ جائیں, پوری کائنات آ جائے. سبحان اللہ کہنے محبت کے ساتھ. بشر حافی صبح سے شام تک یہی پڑھتے رہے. جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. توجہ ہے, جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا, کام کیا؟ تو کہتے ہیں دن بھر کیا. بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ بشر حافی کا جواب سنو, شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو. کہتے ہیں مالک جس کے ہاں کام کر رہا ہوں نا,
وہ بہت اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ بیوی نے نا 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 نا، اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا، کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا، ٹھیک ہے بچے بھوکے ہیں، بولے کل آئے گی، صبح آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صبح ہوئی تو بشرافی اٹھے، وہی لوٹا وہی جھولا وہی مصلا لے کے پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکالا نہر دجلہ کا، وضو کیا، مصلے پر بیٹھے، تسبیح لے کے بیٹھ، دو رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وظیفہ کرنے لگے۔ جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے، جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیے؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے، 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ بیوی نے کہا نا کام نہیں چلے گا، کل جانا تو مزدوری کرنا اس سے، اس کے گھر میں، اور شام تک پیسے لے کے آنا، دال نمک چاول کی ضرورت ہے، بچے بڑے بھوکے ہیں، اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا۔ بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے۔ ذرا پھر کوئی بولے کام کیا تھا؟ شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے؟ ہاں یہ زبان نہ دی ہوتی تو اللہ آئے بائیں بکتے، زبان دی اللہ نے، ذرا سا حق ادا کرو، بولو کیا؟ الا اللہ۔ تیسرے دن گئے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مصلا اٹھایا، نہر دجلہ کے پاس گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ۔ کہانی ختم، چیپٹر کلوز۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے، پھر یاد آئی بات، بیوی غصے میں ہے، اس نے پیسے منگائے، پیسے ویسے تو آئے نہیں، کہاں سے آتے، سمجھے؟ تو عصر کے بعد آنا تھا، نہیں آئے، مغرب کی بھی نماز پڑھ لی، تسبیح لے کے الا اللہ کا ورد کرتے رہے، مغرب کی پڑھی پھر بیٹھے رہے، عشاء کی پڑھی پھر بیٹھے رہے، عشاء کے بعد بہت رات کی آخری حصے میں، گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر 12-1 بجے چپ کے لوٹا جھولا مصلا لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے، اپنے گھر واپس آئے، یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی، بچے بھوک پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے، جاؤں گا باہر دروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا، صبح کو محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسجد میں، اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا، پھر یہی جھولا، پھر یہی مصلا لے کے میں واپس آ جاؤں گا، پھر یہی پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے الا اللہ کے نعرے لگاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ کو پتا ہے بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں میں چپکے آ رہا تھا، تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا، غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین کی دے، میں نے میرا گھر یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، پیسے کہاں سے آ گئے؟ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، اور قریب پہنچا تو میرے گھر پر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی، خوبصورت لباس پہن کے مسکرا رہی تھی، خوبصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکرا رہی تھی، اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا کیا بات ہے، تیرے چہرے پہ رونق ہے، لباس تبدیل ہے، بچے خوش ہیں، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، اے میری بیوی ماجرا کیا ہے؟ بیوی نے جملہ کہا، پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، تم 3 دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، اللہ اکبر، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، کتنے؟ 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کیا، اے میرے مولا تو جانتا ہے شراب پلا کے میں نے نسلوں کو برباد کیا، نہ جانے کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا ہے، کتنے آشیانے، کتنے گھر، کتنے محلات کو میں نے اجاڑے، بس توبہ کی توفیق کیا مل گئی، اے میرے مولا مجھے 2-3 دن تیرا نام لینے کی توفیق کیا مل گئی، آج میرے گھر میں تو اپنے کرم و فضل کی بارشوں سے میرے گھر میں تو اتنی بڑی نعمتیں بھیج رہا ہے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ روئے تو معلوم ہے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ توجہ ہے آپ کی، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں، کیا ہنگامہ کرتے ہیں آپ لوگ۔
توجہ ہے بھائی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بات ختم کرتے ہیں. جب توجہ کسی بات میں نہ ہوا کرے تو پھر وہ کام کی بات نہیں ہے، اور اگر کام کی بات ہے پھر آپ کے لیے نہیں ہے. دو میں سے ایک ہی کو یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ دو میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے. آپ کے لائق اگر میں نہیں تو مجھے نہیں ہونا چاہیے، میرے لائق اگر آپ نہیں تو پھر مجھے نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشر حافی کہتے میں رویا تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر، آپ کو ایک میسج بھی دیا ہے ان دونوں نے. کہا وہ میسج کیا ہے؟ اسے لکھ لے، سونے کے قلم سے لکھیں. کھڑے ہو گئے بشر حافی روتے ہوئے. فرمایا وہ میسج کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، وہ تم جہاں کام کرتے ہو 3 دن سے، اس مالک کے 2 بندے جو دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہیں اے عورت، مالک نے کہا ہے، اس بندی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی بشر حافی سے کہ مالک نے کہا ہے وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. آئے کام کیا تھا؟ الا اللہ الا اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ بوسیری کہا جاتا ہے، بے واو سواد یہ امام بوسیری کہا جاتا ہے. تقریباً 35 سال تک اپنے پاؤں میں فالج کا اثر اتنا غالب پایا، روتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، روتے ہوئے صبح گزاری ہیں. بڑے علاج کیے امام بوسیری نے، لیکن ان کا پیر ٹھیک نہ ہوا، ان کا پیر شفا نہ پایا. بڑے بڑے مستشفیٰ گئے، ہاسپٹل گئے، اطباء ڈاکٹروں کے پاس گئے، ٹھیک نہ ہوئے. امام بوسیری کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں، کس سے کہوں کہ میرے پیروں میں درد ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اچانک وہ کہتے ہیں پھر میری نظر حضور کی طرف گئی، میں نے قلب کی آواز سنی کہ اب حضور کے علاوہ کسی سے نہ کہوں گا، کسی طبیب سے کسی مطب میں جا کے نہ کہوں گا. امام بوسیری کہتے ہیں میں نے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور ایک نعت لکھنا شروع کر دیا. درد بیدار ہوا تو نعت لکھنے لگے، کرب نے گھیر لیا تو نعت لکھی. صوفیہ فرماتے ہیں بیٹیوں کی شادی نہ ہو تو نعت پڑھا کرو، کاروبار کمزور ہو جائے تو نبی کی نعت پڑھا کرو، تمہیں حالات زمانہ اپنی گرفت میں لے لے تو نبی کی نعت پڑھا کرو. سمجھے نبی کی نعت کا کمال یہ ہے، نبی کے ذکر کا کمال یہ ہے. بقول صوفی سلطان میاں، حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا. امام بوسیری کہتے ہیں میں نے نعت لکھنی شروع کر دی. اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 160 اشعار لکھے تھے. کتنے؟ 160 اشعار لکھے میں نے. امام بوسیری فرماتے ہیں کہ مصر کی زمین میں آرام کر رہے ہیں، وہی مصر کی زمین ہے جہاں پر شیخ ابوالحسن شاذلی آرام کر رہے ہیں، وہی مصر کی زمین ہے جہاں گنبد خضرا بنانے والے شیخ منصور قلاؤنی آرام کر رہے ہیں. امام بوسیری کہتے ہیں میں نے 160 نعت کے شعر لکھے، کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گیا. کہتے خواب میں حضور تشریف لائے. دل سے بولو حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نا 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 نا، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں. بولو بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے. حضور آپ کی آواز کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں، ہمارے اعتقاد میں تیقن کے ساتھ شامل ہے. ہم تو کہتے ہیں حضور ہمیں جانتے. جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے بتا دو کہ حضور تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے. امام بوسیری کہتے میرے خواب میں حضور آ گئے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں وہی نعت حضور کے سامنے پڑھنے لگا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں رونے لگا، میری آنکھ سے آنسو نکلے، میں چپ ہوا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. یہ چند آوازیں آئی ہیں، ان آوازوں کو مضبوط کرو. مجھے اچھا لگتا ہے کیا ہنگامہ شاعری ہے، وہ بڑی دنیا دیکھی گئی. امام بوسیری کہتے مجھ سے حضور نے کہا جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو امام بوسیری کہتے پھر میں نے وہ نعت صاحب نعت کے سامنے پڑھنا شروع کیا. اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں وہ نعت کون سی ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کو اس نعت کا شعر یاد نہیں؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام بوسیری کہتے ہیں ابھی کم ابرأت والے شعر پر پہنچا تھا، حضور نے مجھے روک دیا. فرمایا ٹھہر جاؤ. میں رک گیا تو حضور نے اپنے کاندھے سے مبارک چادر شریف اتاری. امام بوسیری کہتے ہیں میرے کاندھے پہ رکھ دی. حضور نے اس چادر کو میرے کاندھے پہ رکھ دی. رکھنے کے بعد فرمایا بوسیری کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا آقا میرے پیروں میں درد ہے، 30-35 سال سے فالج کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں. تو حضور نے اپنا دست شفقت، اپنا داہنا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا اور دعا مانگی. جیسے حضور نے دعا مانگی امام بوسیری کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. میری آنکھ کھل گئی، میرے دونوں پیر سلامت تھے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ میرا گھر مہک رہا تھا.
جب ذکر مہکتا ہے تو ذات کیوں نہ مہکے، ذات آئے تو گھر کیوں نہ مہکے۔ امام بوصیری کہتے ہیں میرا گھر مہک رہا تھا، میرا گھر خوشبودار تھا، میں نے دیکھا تو دونوں پیر میرے سلامت تھے، اور اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دو، امام بوصیری کہتے ہیں جو چادر نبی نے خواب میں دی تھی جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی تھی۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں اس چادر کو چومتا تہ کر کے اسے اونچی جگہ پہ رکھا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، چیپٹر کلوز، کہتے ہیں واپس نکلا نا تو مجھے نمازیوں نے کہا مبارک ہو بوصیری، تیرے پیر سلامت ہے، مبارک ہو، تیرے پیر کو درستگی ملی، سلامت ہو، تو صحیح سالی میں بہت بہت مبارک ہو۔ اور آگے گیا تو ایک بزرگ درویش مل گئے، بولے ادھر آؤ بوصیری، میں کنارے گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے میرے کان میں کہا جو نعت تم نے رات میں لکھی مجھے بھی سناؤ، جو نعت تم نے رات میں لکھی مجھے بھی سناؤ۔ تو امام بوصیری کہتے ہیں نعت تو میں نے رات میں لکھی ہے، کسی کو نہیں سنائی، تجھے کیسے پتا چلا میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا اے بوصیری، جب تم اس نعت کو حضور کو سنا رہے تھے اس محفل میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سبز شجر کا پتہ لاؤ نعت نبی کی لکھنی ہے، شاخ حنا کا خامہ لاؤ نعت نبی کی لکھنی ہے، ان سے کام نہیں چلنے کا یہ سب لفظ ادھورے ہیں، جیسی ذات ہے ویسا لاؤ نعت نبی کی لکھنی ہے۔ بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، بڑی محبتوں کے ساتھ، اسی کلام کو قصید بردہ شریف کہتے ہیں جو چادر تطہیر کے معنی میں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو یوٹیوب کے ذریعے سے اسے سیو کر لیں، سونے سے پہلے وضو بنا کے اسے سنتے رہیں گے، کوئی آئے نہ آئے مدینے والے خوابوں میں ضرور آ جائیں گے۔ حضور غوث پاک کا ذکر اچھا لگتا ہے آپ کو؟ بولے 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 ہاں، حضور غوث پاک کا یہ فرمان ہے، بشارت پہ جملے آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرا کوئی نام مغرب کی نماز کے بعد لیتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اگر میرا کوئی نام لیتا ہے تو اسے خوشخبری سنا دو، میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے اپنے خلیفہ، کون سے خلیفہ؟ نام بڑا پینڈنگ میں رہا ہے، ظاہر نہیں ہوا، لیکن بزرگوں نے ارشاد فرمایا، یہ وہی بزرگ ہیں جن کو خواجہ ابو طلحہ بغدادی کہا جاتا ہے، جو اپنی امی جان کے ساتھ بچپن میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ حضور دعا کر دو میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، تو حضور غوث پاک نے فرمایا تھا بیٹے کل آنا۔ جب کل ہو کے وہ شہزادہ آیا تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میٹھا کم کھایا کرو، تو ان کی امی نے کہا یہ بات کل کیوں نہیں کہی؟ تو فرماتے ہیں غوث پاک میں نے خود کل سے میٹھا پرہیز کیا ہے، کھانا کم کیا ہے، تو آج میں نے تلقین کی ہے۔ معلوم ہے یہ بزرگ کون تھے؟ توجہ ہے، دیکھ لیں آپ مہمانوں کی آمد ہے، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی سی عادت جو ہے وہ خاموشی سے بات کرنے کی ہے، وہ لوگ ہنگامہ چاہتے ہیں تو ہنگامے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے نا بھائی، مصلے رکھتے ہیں، صحباؤ جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، بس بیٹھ تو جائیں آپ۔ ایک نعت کا شعر پڑھ دوں اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا معنی کوئی بولے گا سبحان اللہ؟ بڑی باتیں کرتا کبھی کسی موقع پر حضور غوث پاک کی، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے۔ جس نے سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کیا ہے وہ ہے کہ چلا گیا ہے؟ بولے بولے بھائی بولے۔ میں جانتا ہوں کہ بغداد شریف میں قبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو قریب سے ایک صاحب گزرے، بولے بھائی تم قبر کے اوپر بیٹھے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ قبر پہ بیٹھنے والے شخص نے کہا یہ قبر میری ہے، میں چاہے اندر بیٹھوں چاہے باہر، تم کون ہو؟ وہ بات کھڑا ہوا بھائی کس مخلوق سے میرا پالا پڑ گیا، بھائی یہ شہر، یہ علاقہ، یہ گرد و نواح بیلٹ سب آپ کا ہے، یہ سرکل آپ کا ہے، لیکن ذرا سا بیٹھے تو آپ کو نیکیاں بھی تو میسر آنے والی ہیں۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، اور کوئی ہے جو پھر سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے اور حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے، اور نظام بنتے گئے، اور جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نے ایک نام بنتے گئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے شہزادوں کی طرف سے یہ انعامات آ رہے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کو تو اپنے پیروں کی مٹی مجھے دینا ہے تاکہ میری قبر
میں تدفین کے وقت وہ کام آ جائے. مجھے ساری نعمتیں تو ان سے وصول نہیں ہیں. وہ شاعر نے کہا رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. جیتے رہیے ماشاءاللہ. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو نعرے بھی لگا دیں, نعرے حیدری. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری, نعرے حیدری. رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اور بس ایک علی کو جو چھوڑا, رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اور جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا زخمی, وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں, وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں. رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت محفل پر جو رنگ و آہنگ برکتوں کا روحانیت کا غلبہ ہے وہ ان علماء کرام کے توسل سے ہے. میں بڑے ادب اور احترام سے اس وقت آپ حضرات کی بزم محبت میں اسے پیش کروں. ہندوستان اور پاکستان کا وہ علاقہ جو اردو زبان سے متاثر ہے, جہاں پر لوگ بگڑے ہوئے ماحول میں قیمتی گفتگو سن کر کے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, وہاں پر کسی نہ کسی میڈیائی ذریعے سے وہ آواز پہنچی ہے جو آواز آپ کے شہر کے قریب کی ہے, جو آواز جناٹا شریف سنبھل مراد آباد کی اس مبارک بیلٹ کی ہے, جس نے اصلاحی تمام تر ممالک میں رہنے والوں کے قلب و جگر کو حضور کی محبت سے آشنا کیا ہے. نہ جانے کتنے وہ لوگ جو اپنی ماں کی قدم بوسی سے محروم تھے, جب ان کی گفتگو سن کے اپنے گھر گئے تو پوری لائف اپنی ماں کی پاکیزہ طلبے کے سائبان میں گزارتی. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب خانے سے نکلنے کو تیار نہیں تھے, گفتگو سنی تو آج مسجد کے شکم سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز روزے سے اس قدر غفلت تھی کہ ان کی پہچان بے نمازی کی حیثیت سے ہوا کرتی تھی, لیکن حضور غوث پاک کے اس شہزادی کی گفتگو نے ان کو سڑکوں پہ, چوراہوں پر اور بیابان میں, جنگلوں میں بھی مصلی بچھا کے رب کو یاد کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. ایسی گفتگو کی ضرورت پورے ہندوستان میں تھی. بڑے بڑے ڈاکٹر سے, بڑے بڑے انجینئر سے, بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے جج حضرات بھی آج ان کی تقریر کو سنتے ہیں. یہی نہیں, یہ خوشخبری بھی آپ سب کے لیے ہے کہ ان کی گفتگو کو سن کر کے نہ جانے کتنے غیروں کو بھی اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج ہمارے ہندو برادران بھی ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں, اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مذہب نہیں بتاتے جو ہمارا خود ساختہ ہے, وہ غریب نواز کا لایا ہوا اسلام بتاتے ہیں. وہ اسلام کیسا تھا کہ اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو شخص کی لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. مجھے یہ اسلام سکھایا ہے ان بزرگوں نے. اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے, اس وقت وہ مدینہ شریف سے تشریف لا رہے ہیں. جو مدینہ جانا چاہتا ہو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے, تاکہ مجھے یہ احساس ہو جائے یہاں مدینے سے آنے والے لوگ بھی ہیں اور مدینے جانے والے لوگ بھی ہیں. سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے. دیکھیں کوئی باقی تو نہیں ہے, پھر سے بولیں ذرا اونچی آواز میں. چلیں گے انشاءاللہ. وہ نعت بھی پڑھتے ہیں, پھر مدینہ لے کے بھی جاتے ہیں, بغداد دکھاتے ہیں. دعا بھی ہم اور آپ کریں, آواز درد کو میری اتنی رسائی دے, جب نعت وہ پڑھے تو مدینہ دکھائی دے. حضرات بڑے ادب اور احترام سے میں حضور غوث پاک کے شہزادے کو پیش کرتا ہوں. کل ہی انہوں نے مخدومہ کائنات کے روزے پر حاضری دی ہے. مخدومہ زینب و رقیہ ام کلثوم کے دربار کو دیکھا ہے, امام مالک کے دربار کو دیکھا ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سرکار امام حسن کے روزے پہ سلامی پیش کی ہے. امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق کے روزے کو دیکھا ہے. خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں, کل انہوں نے امی حلیمہ کے روزے پر حاضری دی ہے. کل وہیں دربار میں حاضری دے کے واپس آئے ہیں. سیدھے فلائٹ پکڑی دلی, اور دلی سے سیدھے الہ آباد آئے, الہ آباد کے جلسے سے واپس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت سفر کر رہے, امی خدیجہ کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں. اس سفر میں زیادہ وقت کعبے کے سائے میں گزرا ہے, اس کے بعد زیادہ وقت ان کا امی خدیجہ کے سائے میں گزرا ہے.
سبحان اللہ۔ اب اگر جس کو حسین کی نانی کا پیار چاہیے، مخدوم کائنات کی امی کا فیضان چاہیے، وہ ان کے قریب آ جائے، بڑے ادب اور احترام سے درمیان سے کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر کے حضور غوث پاک کے شہزادے کا استقبال کرے۔ ہم شبیہ سرکار مجاہد ملت کے لاڈلوں کی موجودگی ہے۔